دیکھیں یہ جو عرصہ دراز سے بھارت اور امریکہ نے ظلم کا بازار افغانستان میں گرم کیا تھا، اس کا اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا کو بھارت کا دہشت گردانہ چہرہ نظر آ گیا ہے۔ جس طرح وہاں انخلا ہوا اور اس موقع پر پاکستان نے نہ صرف امریکہ بلکہ یو این او کی تمام افواج کو ریسکیو کر کے وہاں نکالا، بحفاظت اپنے ممالک پہنچایا، جس کی وجہ سے اشرف غنی جو امریکہ کے ساتھ مل کے اربوں روپے کھا گئے اور بھارت نے جو اربوں روپے کی 3 ارب سے زیادہ انویسٹمنٹ کی تھی وہ ضائع ہو گئی۔ بالکل۔ تو اس پر وزیر اعظم کے موقف نے ثابت کیا کہ پاکستان نے بر وقت فیصلہ کر کے نہ صرف پاکستان کے وقار میں اضافہ کیا ہے بلکہ اس ریجن کو ایک تیسری عالمی جنگ میں جانے سے روکا ہے۔ اگر وہ فیصلہ نہ کرتے، ایئر بیس دے دیتے ماضی کے حکمرانوں کی طرح، تو شاید آج نتائج اس وقت بھی پاکستان میں دہشت گردی عروج پر ہوتی۔ دوسرا، وہ جو آپ نے فرمایا ابھی ڈی جی آئی ایس آئی کی تصویر میں، مجھے ایسا لگتا ہے اس تصویر میں بظاہر تو ایک تصویر ہے لیکن بھارت کے اندر ایک بم سا پھٹ گیا ہے۔ ان کی چیخیں پکار اس میں نظر آ رہی ہے، ان کا رونا نظر آ رہا ہے۔ سنا کہ آج تھنک ٹینک بیٹھے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ڈی جی فیض حمید صاحب نے کہا جا رہا ہے کہ کچھ انڈیا میں انڈین جو عراق ایجنٹ تھے ان کو افغانی پاسپورٹ دے دیے گئے تھے، وہ افغانستان میں عراق کے لیے کام کر رہے تھے اور بظاہر شہری افغان کے تھے، یہاں بزنس کر رہے تھے۔ ان کی ڈیٹیل لے کے جنرل فیض حمید گیا، وہ افغان شورا کو وہ ان کے حوالے کریں گے۔ اس کے بعد بھارت کا بہت بڑا جو ایک عرصہ دراز سے داعش کو بھارت میں ٹریننگ دے رہا تھا، اس کیمپ کے خلاف کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ بھارت کی چیزیں مجھے تو سمجھ آ رہی ہیں کہ اس نے 20 سال جو جال بچھایا تھا اس ملک میں، اس ریجن میں دہشت گردی کے لیے افغانستان اور پاکستان میں، آج اس کی چنگاریاں اس کے ملک میں آگ بن کے جلنے لگی ہیں۔ تو اس کے دورے کو آپ معمولی دورہ نہ سمجھیں۔ امریکہ نے آ کے پاکستان کے پرائم منسٹر اور آرمی چیف سے ریکویسٹ کی۔ کل آپ نے دیکھا ہوگا برطانوی وزیر خارجہ نے جو بیان دیا کہ امریکہ سپر پاور نہیں رہا اب اس ریجن میں، بالکل سپر پاوریں کا رخ چینج ہو رہا ہے اور دنیا پوری اس وقت امن کے لیے صرف پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے بر وقت اور سول اور عسکری قیادت نے فیصلہ کیا جس کے ثمرات یہ آنا شروع ہو گئے کہ امریکہ جیسی 20 سال بعد، جنہوں کہتے تھے کہ ہم نے افغان فوج کو 3 سال ٹریننگ دی، 3 لاکھ لوگوں کو ٹریننگ دی، وہ طالبان کے آگے ریت کی دیوار کا جتنا وقت بھی نہیں رک سکے اور بہ گئے بالکل۔ تو میرا خیال ہے بھارت کی چیخوں پکار اور رونے کا ہمیں احساس ہونا چاہیے اور انہیں چاہیے جل گیا تو برنول لگائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ عامر ضیاء صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کیا بھٹی صاحب کے تجزیے سے متفق ہیں؟ اور یہ چائے کی پیالی کے ساتھ محض ایک تصویر آئی ڈی جی آئی کی اور اس پر یعنی اتنا شور شرابہ، کیا سمجھ آتا ہے آپ کو؟ ایک بات یہ کہ بھٹی صاحب کے تجزیے سے تو متفق ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ مجھے کراچی میں بھی رہنا اور اس ملک میں بھی رہنا ہے، تو ان کے تجزیے سے اختلاف کرنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بھٹی صاحب تھوڑی بہت دہشت ہے۔ میرے بھائی ہیں، ہمیں ریاض نفیس آدمی ہیں۔ جی ضیاء ہوں میں، ابھی ریاض نہیں ہوا۔ اچھا، میں یہ عرض کر رہا تھا ملیحہ صاحبہ کہ بات یہ ہے کہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کو 2 طرح کے جو ہیں چیلنجز کا سامنا ہے۔ پہلا چیلنج تو یہ کہ ہماری جو حکومت ہے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے بڑے 2 ٹوک الفاظ میں ایک بات کہی ہے کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کر جو ہے ہم بہت سارے فیصلے کریں گے افغانستان کے حوالے سے۔ تو جو ایک تاثر یہ تھا کہ پاکستان پہلکاری کر کے، اور اس میں بعض لوگ کے خلاف بھی کر رہے ہیں کہ پہلکاری کر کے پاکستان جو ہے طالبان کی حکومت کو فوراً تسلیم کر لے گا، تو وہ غالباً ایسا نہیں ہونے جا رہا۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ دیکھیں گے کہ باقی مغربی ممالک کیا کر رہے ہیں، یونائٹڈ نیشنز کیا کہہ رہی ہے، تو یہ ایک بڑا فیصلہ ہوگا اور پاکستان ظاہر ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے مفاد کو اپنی نظر میں رکھتے ہوئے ایک فیصلہ کرے گا۔ ایک بات اور بہت واضح ہے کہ جو افغانستان کے امیجیٹ نیبرز ہیں ان کا بہت زیادہ سٹیک ہے وہاں پر امن قائم ہونے میں، جس میں پاکستان، ایران، روس اور چین شامل ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ بعض اس میں سپوائلرز بھی ہیں جس میں بھی آپ بھارت کی تعریف کر رہی تھیں۔
کہ وہاں پر بہت ہی مطلب ہے سرشاری اور بہت زیادہ خوشی کا ایک سما ہے جب سے ہمارے ISI چیف نے دورہ کیا ہے کابل کا. تو وہ اس طرح کے اسپوائلرز بھی ہیں، اور ظاہر ہے کہ بعض مغربی ایجنسیز بھی ہو سکتی ہیں مغربی ممالک کی، کیونکہ انہیں وہاں پہ بہت سبکی اٹھانا پڑی افغانستان میں. تو ایک چیلنج یہ کہ جناب ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ چل کے دکھانا ہے. دوسرا یہ کہ ہماری حقیقت یہ کہ ہماری سرحدیں ملتی ہیں، اور امریکہ تو بہت دور ہے، برطانیہ بہت دور ہے، تو ہمیں نمٹنا ہے کہ وہاں سے اگر فرض کریں کہ نقل مکانی ہوتی ہے، خانہ جنگی کا ایک نیا خاتم بدہن نیا راؤنڈ شروع ہو جاتا ہے، تو پاکستان کو بھگتنا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ کیا وہاں پہ نان اسٹیٹ ایکٹرز خدشہ ضرور بالکل رہے گا، کیونکہ طالبان بے شک وہاں پہ کامیاب ہو گئے، لیکن بڑی ان گورنڈ قسم کی وہاں پر زمینیں ہیں، مطلب سرزمین ہے افغانستان کی. تو خاتم بدہن وہاں پر کیا ایسے نان اسٹیٹ ایکٹرز دیش کی صورت میں، TTP کی صورت میں، اور کسی اور شکل میں پاکستان یا کسی اور ملک کے خلاف خطرہ نہ بن جائیں. یہ بھی چیلنج ہے ہمارے لیے. اور یہ بھی چیلنج ہے کہ کہیں پہ پاکستان نے جو ایک دہشت گردی کے خلاف بڑی قربانیوں سے ایک جنگ جیتی ہے انتہا پسندی کے خلاف، تو بعض ہمارے جو نادان دوست ہیں اس کو غلط انٹرپریٹیشن نہ کریں، اور وہ بھی اسی مطلب ہے کہ جوش و جذبے میں آگے کچھ اور مطلب ہے کوئی حماقتیں نہ کرنے لگے. تو ہمیں اپنے اندر بھی امن قائم رکھنا بہت ضروری ہے. تو یقیناً ہمیں خوش ہونا چاہیے، لیکن مجھے صلاح الدین ایوبی کا ایک وہ قول ہے کہ بھئی جب جنگ جاری ہو، اب تو خیر جنگ تو جاری نہیں، لیکن جب کوئی معاملہ چل رہا ہو تو بیچ میں خوشی نہیں کرنی چاہیے. ابھی تو پہلا قدم ہوا کہ افغان طالبان وہاں پہنچ گئے، لیکن ابھی بہت بڑے چیلنجز ہیں وہاں پہ. پائیدار حکومت کا قیام، ان کے فنڈز روک لیے گئے ہیں، معاشی بحران کا سامنا ہے، تو بہت ہی پیچیدہ صورتحال ہے. تو میرے خیال میں وہ ہے لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام. تو بہت ہی آرام سے ہمیں اس وقت جو ہے فیصلہ سازی کرنی ہے. اور اگر دشمن جو ہے بہت زیادہ کہتے ہیں نا پریشانی کا اظہار کر رہا ہے، اس کے باوجود ہمیں بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرنے سے گریز کرنا چاہیے. ذرا سا حکمت سے کام لیں، صبر سے کام لیں، اور ہوش مندی سے کام لیں. جی بالکل صحیح. اطہر کاظمی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اس میٹنگ کے بعد چونکہ ظاہر ہے پاکستان اور افغانستان دونوں کے میوچول انٹرسٹ ہیں جو وہ ایک دوسرے کی مدد کر کے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں. فار انسٹنس ظاہر ہے اب ان کو داعش یا القاعدہ سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی جو سیکیورٹی فریم ورک پاکستان نے ماشاءاللہ پچھلے 20 سال میں زبردست بنایا، وار آن ٹیرر پہ پاکستان نے کیا کیا قربانیاں نہیں دیں جانی و مالی. سو ہمارے سیکیورٹی میکنزم سے تو دنیا معترف ہے، اور کسی اور ادارے کی تعریف ہو یا نہ ہو، پاکستان کی فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیز کی تو ہماری دشمن بھی تعریف کرتا ہے. سو کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ اب کوآپریشن کر کے آگے چل سکتے ہیں، کیونکہ TTP کو کنٹین کرنا بھی ایک چیلنج ہوگا جس میں ظاہر ہے ہمیں افغانستان کی مدد درکار ہوگی. جی دیکھیں، سب سے پہلے تو اس وقت ضروری ہے کہ افغانستان کے اندر جو پاور ویکیوم ہے نا وہ زیادہ دیر چلے نہ. اگر وہ زیادہ دیر رہا تو اس میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اگر وہاں پہ حکومت جلدی بن گئی تو اس میں پاکستان زیادہ فعال کردار ادا کر سکے گا وہاں کی حکومت کے ساتھ مل کے. جہاں تک سیکیورٹی کوآپریشن کا تعلق ہے، پاکستان کے بہت سارے ممالک کے ساتھ معاہدے ہیں، پاکستان انٹیلیجنس شیئرنگ بھی کرتا ہے، اور جو نئی انتظامیہ کابل میں آئے گی ان کو بھی پتا ہے کہ ان کے جو اپنے ادارے ہیں جو را کے ساتھ اور CIA کے ساتھ مل کے وہاں پہ کام کرتے رہے. آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ طالبان کابل کے اندر پہنچ چکے تھے اور ان کو پتہ ہی نہیں لگا، اور اشرف غنی صاحب سینٹرل ایشیا میں کھڑے ہو کے یہ بتا رہے تھے کہ پاکستان سے 10,000 جو ہیں وہ جنگجو آ گئے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ کابل میں کون آ گیا. تو یہ اس چیز کا ان کو بھی ادراک ہے، وہ پاکستان کے اداروں کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں. جو بھی وہاں پہ سیٹ اپ بنے گا پاکستان ان کے ساتھ مل کے کام کرے گا، اس لیے کہ اگر افغانستان میں امن ہوتا ہے، وہاں پہ حالات بہتر ہوتے ہیں، تو افغانستان اور افغان عوام کے بعد اگر کسی کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا تو وہ پاکستان کو ہوگا. تو ہم نے یہ دیکھا کہ گزشتہ 20 سال کے دوران، 2 دہائیوں کے دوران وہاں پہ ایک طرح سے جو ٹرموائل رہا، تو افغانستان کے بعد دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ جو متاثر ہوا وہ پاکستان تھا. جو پاکستان کے اندر دہشت گردی ہوتی تھی، چاہے وہ بلوچستان کے اندر ہو یا ہمارے دیگر علاقوں میں، بہت سارے ایسے گروپ تھے جو افغانستان کے اندر بیٹھے ہوئے وہاں سے متحرک تھے. ابھی بار بار یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جی طالبان TTP کے خلاف کیا کریں گے، پر پرابلم یہ ہے کہ طالبان تو TTP کو وہاں نہیں لے کے گئے تھے. وہ اشرف غنی جو ہمارے بہت سارے جمہوریت نام نہاد جمہوریت پسندوں کے فیورٹ تھے، وہ اشرف غنی کی حکومت تھی وہاں پہ جب TTP نے وہاں پہ اپنے قدم جمائے. وہ امریکہ اور وہ CIA، وہ را اور وہ سارے
नेटो की फोर्सेस वहां पे मौजूद थी, जिनके हवाले से हम बात करें तो पाकिस्तान में कुछ लोगों को बुरा लगता है, उनके होते हुए वहां पे पाकिस्तान के लिए मसाइल बने। हाँ, अब तालिबान की हुकूमत आएगी, उनकी अगर हुकूमत बनती है, कायम होती है, 5 महीने में, 6 महीने में, साल में अगर कोई हमें तकलीफ होती है तो फिर हम उनसे गिला कर सकते हैं। फिलहाल मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वहां पे एक मुस्तहकम हुकूमत आए, एक निज़ाम बने, उसमें अफगानिस्तान का भी फायदा और पाकिस्तान का भी और पूरे खित्ते का। बिल्कुल ठीक हो गया। और नाज़रीन, जैसे कि सूरत हाल लम्हा ब लम्हा बदलती जा रही है, कल हमने देखा कि मुकम्मल तौर पर काबुल पर तालिबान का कंट्रोल आ चुका है। पंजशेर वैली भी जो 1996 से 2001 के क्रिटिकल टाइम में भी उनके हाथ में नहीं आ सकी, वो आज उनके पास है। और दिलचस्प बात यह है कि वो बहुत कामयाबी से अपना इमेज भी वर्ल्ड वाइड चेंज करने में कामयाब हो गए हैं बहुत हद तक। उनका जो एक सॉफ्ट इमेज, जो एक इम्प्रूव्ड वर्जन सामने आया है, वो भी जाहिर है कि आगे अब जाके देखते हैं कि किस हद तक दुरुस्त साबित होता है प्रैक्टिकली स्पीकिंग। यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस तो भट्टी साहब से, आमिर ज़िया साहब से और अतर काज़मी साहब से ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब ने अभी ये जो कौमी इत्तेहाद की बात कर रखी है कि हम कौमी इत्तेहाद की तरफ जाएंगे, इस पर अपेरेंटली ना तो पीपल्स पार्टी रजामंद दिखाई देती है और ना ही नून लीग के अपने लोग समेत मरियम नवाज साहिबा के कन्विंस नज़र आते हैं। सो ये आइडिया किस हद तक फिर कामयाबी की तरफ पहुंचेगा,